کیس کی سماعت کی ممبر کمیشن نے سوال کیا، آپ نے کوئی ثبوت دیا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ چیف الیکشن کمیشن نے کہا آپ کوئی ثبوت لگائیں، آپ کی درخواست ہے کہ فوراً فنڈنگ ہو رہی ہے، آپ نے کیس بھی پرانے قانون پر دائر کیا ہے۔ درخواست گزار نے کہا ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ کچھ ٹاپ نیوزز ہیں جنہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہماری جو پہلی نیوز ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے۔ خالد محمود خان صاحب نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں ایک درخواست جمع کرواتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب بھی ممنوعہ فنڈنگ لے رہی ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، کیا بیانات ہیں، اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہماری اگلی نیوز ہوگی وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے، کن بیانات کا ذکر کیا ہے، کیا باتیں کی ہیں، اس کی بھی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہماری اگلی نیوز ہوگی وہ ہے شیخ رشید صاحب کی بازیابی کے حوالے سے عدالت کا بڑا حکم آیا ہے، کیا تفصیلات ہیں وہ تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری لاسٹ کی جو نیوز ہوگی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور اس کے حوالے سے کیا بڑی خبر سامنے آئی ہے، اس کی بھی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہماری جو پہلی نیوز تھی وہ تھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تھی۔ خالد محمود خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ایک درخواست جمع کرواتے ہیں اور جس میں کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب بھی ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ لے رہی ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی سماعت کی ممبر کمیشن نے سوال کیا، آپ نے کوئی ثبوت دیا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ چیف الیکشن کمیشن نے کہا آپ کوئی ثبوت لگائیں، آپ کی درخواست ہے کہ فوراً فنڈنگ ہو رہی ہے، آپ نے کیس بھی پرانے قانون پر دائر کیا ہے۔ درخواست گزار نے کہا ابھی ہمیں ثبوت نہیں مل سکا، وقت دیں تو میں ثبوت لگا دوں گا۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ پھر آپ کیوں کیس لے کر آگے، آپ کی خواہش پر انکوائری کمیٹی تو بن نہیں سکتی، آپ ثبوت دیں۔ خالد محمود نے کہا کہ مجھے 2 ہفتے کی مہلت دیں، ثبوت فراہم کر دیں گے۔ اچھا، سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ خالد محمود خان صاحب جو تھے وہ میرے خیال میں فارغ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے دماغ میں کچھ اچانک سی ایک بات آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو آلریڈی اتنے کیسز بن رہے ہیں، تو شاید میں اگر ایک اور ڈال دوں گا تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ کسی بھی چینل پہ جو ہے وہ منظر عام پر آ جاؤں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ خالد محمود خان صاحب نے جو تھا وہ اس چیز کو سوچا نہیں تھا کہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہ کے جو ہے وہ درخواست نہیں دی جاتی، اور اس پہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو اور عدالتوں کو اس چیز کا سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے جتنی بھی بوکس درخواستیں ہیں جو کسی کے اگینسٹ ہوتی ہیں، اگر اس میں جو ہے وہ درخواست گزار کو مہلت دی جاتی ہے، اگر وہ مہلت دینے کے بعد بھی وہ چیزیں فراہم نہیں کی جاتی تو ان لوگوں کو بلا کے قانون کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے اور ان کے جو ہے وہ بھاری جرمانے بھی ان کو کیے جائیں، تاکہ یہ لوگ نیکسٹ ٹائم اس چیز کو سوچ سکیں کہ اگر ہم نے کوئی بھی درخواست دینی ہے تو ہمارے پاس اس کا بیک اپ جو ہے وہ ہونا چاہیے، یا تو ہمارے پاس اس کے خلاف جو ہے وہ ثبوت ہونے چاہیے یا تو گواہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح ہی جو ہے وہ منہ اٹھا کے کسی کے خلاف بھی جو ہے درخواست نہیں دینی چاہیے۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ خالد محمود خان صاحب نے جو ہے وہ کیا سوچ کے جو ہے وہ درخواست دی تھی، لیکن میرے خیال میں اب جو ہے وہ ان کو سکون مل گیا ہوگا اس بات سے کہ جو چیف الیکشن کمشنر نے جو باتیں کی ہیں شاید اب تک جو ہے ان کو تسلی ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ 2 ہفتے بعد جو ہے وہ خالد محمود خان صاحب جو ہیں وہ کیا ثبوت جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، یا کوئی گواہ بھی جو ہے وہ پیش کر سکیں گے یا نہیں، یہ تو جو ہے وہ 2 ہفتے بعد ہی پتہ لگے گا۔ ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے، کیا باتیں کی ہیں اس کی بھی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی چیئرمین اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے، مجھے یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ اچھا وقت آنے والا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمد علی درانی نے جو کچھ بھی کہا وہ ہماری پارٹی کا بیانیہ ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔